اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حابیل کے قتل کے بعد کے واقعات۔ روایت ہے کہ جب حابیل کو قتل کیا گیا تو 7 روز تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل اس قتل سے پہلے بہت خوبصورت تھا۔ بھائی کا خون ناحق بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے تم بھی آگ کی پرستش کیا کرو۔ چنانچہ قابیل زمین پر پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے زمین پر خون ناحق بہایا۔ قابیل ہی وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے اپنے لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ اس طرح یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ قرآن مجید کی روایات کو مقدس رکھیں۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق حابیل اور قابیل میں اختلاف اس وجہ سے پیدا ہوا کہ حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ چنانچہ قابیل کے دل میں اپنے بھائی سے نفرت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اس کو مارنے کے در پہ ہو گیا اور آخر اس سے قتل کر ڈالا۔ اس بارے میں ایک روایات یہ بھی ہے کہ حابیل اور قابیل میں اختلاف کی بنیادی وجہ ایک لڑکی تھی جس کا نام اکلیمہ بیان کیا جاتا ہے، جو قانونی طور پر حابیل کے نکاح میں آنی تھی، مگر قابیل اسے اپنے نکاح میں لانا چاہتا تھا اور حضا نام کی جس لڑکی سے اس کا نکاح طے ہوا اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس وقت کی کوئی اصل حقیقت نہیں اور یہ محض یہودی روایات سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس زمن میں سب سے بہتر روایہ یہی ہے کہ ہم خود کو قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات تک ہی محدود رکھیں۔ واقعہ قابیل اور حابیل کا اخلاقی پہلو۔ انسانیت کا قتل بہت بڑا گناہ۔ اس قصے کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تقویٰ اور خوف خدا ہے۔ مزید کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی دنیا و آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی بے گناہ کو قتل کرنا اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در پہ ان کے پاس کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔